اور جب میدان محشر بپا ہوگا تو اس وقت میدان محشر میں چلنا. لیکن جب میدان محشر میں جائیں گے تو وہاں بھی نہیں ہوگا کہ جاؤ، وہاں بھی میزان عدل قائم ہوگا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کچھ سوالات کریں گے، ان سوالات کے اگر جواب صحیح دیں گے تب آپ کے لیے قدم آگے بڑھانے کی اجازت. لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. 5 چیزوں کے متعلق سوال ہوگا، اور دنیا کا کوئی انسان، بڑے سے بڑا انسان، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کسی کا قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک ان سوالوں کے جوابات وہ نہیں دے گا. عمر کہاں تم نے کھپایا اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں؟ 40 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال جو تم کو ہم نے دیا تھا اس کو کہاں تم نے لگایا؟ اب اگر آپ کہیں کہ میں مکان بنانے میں لگایا، تجارت میں لگایا، ملازمت میں لگایا، اللہ کو اس سے کیا پڑی؟ اللہ کے لیے کتنا دیا؟ 24 گھنٹے روزانہ ہم تم کو دے رہے تھے، چاہے تم پڑھے لکھے ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے بڑے مالدار تھے، چاہے غریب تھے، سب کو اللہ نے ایک وقت دیا ہے 24 گھنٹہ. اس 24 گھنٹے کو آپ نے کہاں لگایا؟ اور خاص طور سے جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، جس کو شباب کہا جاتا ہے، طاقت اور قوت کا خزانہ انسان کے پاس اس زمانے میں ہوتا ہے. اس جوان سے اگر یہ کہا جائے کہ تم کو یہ پہاڑ اٹھا کے دوسری جگہ کر دینا ہے تو جوان اپنی قوت کے بلبوتے پر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. لیکن کسی بوڑھے سے کہا جائے تو کہے گا نہیں، میرے بس کی بات نہیں. اس جوانی کے زمانے کی جو عبادت ہوگی، آپ یقین کیجئے کہ اس کی بڑی قیمت ہوگی. آج حکومتیں کیا ہے، جوانی کی عمر کی ملازمت کی قدر کرتی ہیں، پینشن دیتی ہیں. 63-60 کے آپ ہو گئے، اب ریٹائر ہو گئے، اب بیٹھ کے آپ آدھی تنخواہ لیتے رہیے. کیوں دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جوانی ان کے لیے گنوائی تھی، جوانی میں ان کے لیے کام کیا تھا. اب بڑھاپے میں آپ اس لائق نہیں ہیں تو باقاعدہ وہ حکومتیں آپ کا تعاون کرتی ہیں. تو رب کائنات کیا آپ کو پینشن نہیں دیں گے کیا؟ اللہ کے یہاں بھی ایک بوڑھا جب بیٹھتا ہے تلاوت کرنے کے لیے، جوانی کے زمانے میں 10 پارے وہ 15 پارے پڑھتا تھا، لیکن بڑھاپا آ گیا ہے، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، اس کا معدہ اب کمزور ہو گیا ہے، جلدی پیشاب اس کو ہوتا ہے، زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا ہے. اب اگر وہ 10 پارہ کے بجائے 2 پارہ پڑھتا ہے اور برابر پہلے 10 پارہ پڑھتا رہا ہے، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ 10 پارے کا ثواب دے. اللہ کیا کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تو کہتے ہیں جو اٹک کا قرآن پڑھتا اس کو میں دوہرا اجر دوں گا، ایک پڑھنے کا اور ایک اٹکنے کا. تو اگر انسان جوانی کو اللہ کے لیے گزار دے تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 خوش نصیب جو اللہ کے سائے میں رہیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک انسان وہ ہے شاب نشأ فی عبادت، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دی. اسی لیے علماء نفس اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ نفسیات کے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی عمر ہوتی ہے نوجوان اور جوانی کی، بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے. 15 سال سے لے کر 25 سال تک بہت خطرناک عمر ہوتی ہے. اگر انسان اس میں بننا چاہے تو بن گیا، اور اگر بگڑنا چاہے تو بگڑ جاتا ہے. دیکھا ہوگا بعض لوگ جب دنیا سے جانے لگتے ہیں، اچھی خاصی عمر ہوتی ہے، زبان پہ خالی گالیاں، زبان پر خالی الٹے سیدھے جملے آتے ہیں. اس کے برخلاف ایک انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو پتہ چلا زبان پر تلاوت ہے، زبان پر ذکر ہے، زبان پر اچھی باتیں ہیں، اچھی نصیحتیں، جا رہا ہے دنیا سے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی فکر ہے. اس کا مطلب ہے جوانی صحیح گزاری تھی، اس لیے بڑھاپے میں اللہ نے یہ آتا ہے. اور جب بڑھاپے میں دیکھیں گے گالیاں فنا، جب جوانی میں گالیاں دیتا رہا ہے تو بڑھوتی میں کیا ہے؟ جو ہے اس کے اندر وہی تو ٹپکے گا. اور اسی لیے کہتے ہیں جوانی کی عمر میں جو صفات ہوتی ہے وہ صفات بڑھاپے کی عمر میں باقی. اور تیسرا اور چوتھا سوال مال کے متعلق ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ. یہ بہت مشکل سوال ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی کمانے میں اگر رعایت کرتا ہے تو خرچ کرنے میں نہیں، سمجھتا ہے میرا مال ہے، جیسے چاہوں میں لٹاؤں، جیسے چاہوں میں خرچ کروں. مال آپ کا نہیں ہے، مال اللہ کی امانت ہے.
اللہ کی نعمت ہے، اس کے کمانے میں بھی آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا، اس کے خرچ کرنے میں جائز طریقے پر کمائے ہوں، جائز جگہ پر خرچ کیے ہوں، آپ یقین کیجئے یہ مال آپ کے لیے بہترین سرمایہ۔ لیکن اگر آپ نے ناجائز کمایا، ناجائز جگہ پہ خرچ کیا تو یہ وبال جان۔ اور آخری سوال ہوگا جو کچھ جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا۔ آج تو آدمی کہتا ہے کہ یہ علم کا زمانہ ہے، تمدن کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، آسمان کی بلندیوں تک انسان پہنچ رہا ہے، سمندر کی تہ میں پہنچ رہا ہے اور اللہ کے خزانوں کو نکال رہا ہے۔ اللہ وہاں یہ نہیں پوچھیں گے کتنا سونا نکالا تھا، کتنا پٹرول نکالا تھا، کتنا یہ نکالا تھا۔ اللہ تو وہاں پوچھیں گے لے کے کیا ہے، جو کچھ ہم نے دیا تھا کیا کیا ہے۔ اور اگر آپ نے کام اچھا کیا ہے تو آپ یقین کیجئے خوش ہو جائیں، دعا کیجئے اللہ سے آپ کو استقامت عطا کرے، اور مزید اللہ سے دعا کیجئے کہ خلوص عطا فرمائیں۔ لیکن اگر آپ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہوش میں آ جائیے۔ انسان کو اللہ نے بہت غفلت سے جگایا ہے کہ جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، میری طرف تمہارا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے، جتنے دن گزر رہے ہیں اتنا تم میری طرف آ رہے ہیں۔ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا، اور اخیر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَمُلَاقِيهِ۔ لیکن انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا تو میری ہے، جیسے چاہوں کھیلوں، جیسے چاہوں کودوں، لیکن کچھ نہیں، لہو و لعب، زینت، تفاخر، تکاثر، بس یہی ہے دنیا۔ بچپن رہتا ہے تو کھیل کود میں تھوڑا سا جوان ہو گیا تو کچھ ایسے کھیل کھیلتا ہے جس سے انسان کا جسم صحیح ہو۔ اس کے بعد جب اور بڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اپنے کو سنوارنے کے چکر میں رہتا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، بیوی کی فکر ہوتی ہے، بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب کمانے لگتے ہیں تو ڈینگ ڈانگ شروع ہو جاتا ہے کہ میرے بچہ ایک ڈاکٹر بن گیا تو ایک انجینئر بن گیا تو ایک فلاں جگہ امریکہ رہتا ہے، ایک لندن رہتا ہے تو ایک فلاں جگہ رہتا ہے، اب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور اس کے بعد اسی میں رہ جاتا ہے انسان، اور پھر جب موت کا پروانہ آتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی، ساری ڈینگ ڈانگ سب ختم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس لیے دنیا بہت کم ہے، فانی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت آخرت کی نعمتوں میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی